الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، 7ویں سپارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے اور اس سورت کے اندر 112 آیات اور 7 رکوع ہیں. اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر تقریباً 17 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کو سورہ انبیاء کا نام دیا گیا ہے. ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 21واں ہے اور نزولی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 73واں ہے، 73 ہے. اس سورت کا نام کسی خاص آیت سے ماخوذ نہیں، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء علامت کے طور پر رکھا گیا. اس سورت کا زمانہ نزول معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا دور متوسط ہے، اور اس سورت میں جن مضامین سے بحث کی گئی ہے ان میں سے ایک کفار مکہ کی اس غلط فہمی کو بڑی تفصیل کے ساتھ رد کیا گیا ہے کہ بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا، اور اس غلط فہمی کی بنا پر وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے. کفار مکہ کے مختلف اور متضاد قسم کے اعتراضات کا مختصر مگر نہایت ہی پرزور اور معنی خیز طریقے سے جواب دیا گیا ہے. منکرین کے اس تصور کی نہایت ہی مؤثر انداز میں تردید کی گئی ہے کہ زندگی ایک کھیل ہے اور جو چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور کسی حساب کتاب اور جزا سزا سے سابقہ نہیں پڑے گا. اسی طرح شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں نہایت ہی وزنی اور دل نشین دلائل پیش کیے گئے ہیں. ساتھ ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کے اہم واقعات کی چند نظیریں اور مثالیں پیش کی گئی ہیں، جن سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ سارے انبیاء بشر تھے، نہ فرشتے تھے اور نہ اللہ کی خدائی میں کسی طرح ان کی شرکت کا شائبہ تک تھا. اسی طرح تمام انبیاء کا اصل دین یہی دین اسلام تھا، اور باقی جتنے مذاہب دنیا میں بنے ہیں وہ محض گمراہ انسانوں کے ڈالے ہوئے تفرقے ہیں. اور آخر میں بتایا گیا کہ انسان کی نجات کا انحصار اسی دین اسلام کی پیروی اختیار کرنے کے اوپر ہے. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہیں.
دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ انبیاء کے اندر بھی توحید، رسالت اور قیامت کے عقیدے پر گفتگو کی گئی ہے، مگر رسالت کا موضوع خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورہ انبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جو وہاں کام آئیں گے۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے جھٹلا دیتے ہیں اور جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کیسی سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ مشرکین آپس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے جیسا انسان ہے اور یہ دوسرے انبیاء جیسی مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے اور وہ کھاتے پیتے تھے، دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ پر میں کوئی ایک نبی ایسا نہیں تھا کہ جو بشری تقاضوں سے پاک ہو، اور جہاں تک رہا معجزات کا تعلق تو قرآن سے بڑا معجزہ اور کون سا ہو سکتا ہے۔ اس کے وجوہ ایجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد اور خیالات اور اخلاق اور اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں صراحت کے ساتھ اور کہیں اشارتاً۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت اخنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر دی تو وہ اچانک سے چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کرتا ہوں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں، کن لوگوں کے ساتھ میرا شمار ہوگا، حشر ہوگا، کن لوگوں کے ساتھ مجھے مشابہت ہے۔ وہ قرآن کے اوراق الٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے۔ فرمایا پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن کے اندر سعادت مندوں کا تذکرہ ہے، جن میں سے کسی نے جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی، کسی نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہ کر کے اللہ کے سامنے قیام کے اندر کھڑا رہا اور کوئی برائی کے قریب نہیں پھٹکا۔ پھر وہ آیات پڑھی جن میں مشرکوں کا، کافروں کا اور فرمایا کہ منافقوں اور فاسقوں کا ذکر تھا۔ دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میں تو ان دونوں گروہ میں سے نہیں ہوں۔ فرمایا پھر اس نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جن سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے وہ پکار اٹھا کہ ہاں یہ میرا تذکرہ ہے۔ یوں فرمایا کہ بالآخر انہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کر ہی لیا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر کسی کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔
مشرکین کی مضحک کا خیز اور حماقت آمیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ سحر ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ شعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ خواب پریشان خواب ہیں، اور کبھی اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء بتاتے، اور کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام قرار دیتے۔ ان کے اضطراب اور اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے کہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خواب پریشان ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے اور قرآن اس کا شعر ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے آئے تھے، اسی طرح یہ بھی لے کر آئے تو تب ہم مانیں گے۔ اس کے بعد قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا ہے جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب اللہ کے عذاب کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور ان سے فرمایا گیا کہ اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا۔ فرمایا انہی بلند و بالا مکانات کی طرف واپس لوٹو جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، اور ان قصبوں اور محلوں کی طرف جاؤ جہاں تم اکڑ کر کے چلا کرتے تھے۔ وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے منظر کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے طور پر کہی گئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں ارض و سما اور شمس و قمر، لیل و نہار کی صورت میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، اسے کھیل اور تماشے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ فرمایا اس عالم رنگ و بو کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کے اندر لگی ہوئی ہے، سوائے کافر انسان کے کہ جس نے اپنا وتیرہ ہی غفلت اور سرکشی کو بنا لیا ہے۔ پھر مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جمادات کے سامنے جھکتے تھے، انہیں ڈانٹا گیا ہے، ان کی زجر و توبیح کی گئی ہے، اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ واقعی یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ عبادت کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز پر کوئی عقلی دلیل نہیں تھی اور نہ ہی نقلی دلیل تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کرنے کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر فرمائے ہیں، اور یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جن کی حقیقت کی بحث اور تحقیق کے بعد جنہیں اہل علم نے تسلیم کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے۔ فرمایا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔
آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنایا اور زمین کو انسانوں کا۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہوئے کا نظریہ پیش کیا اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی دوسری اقوام میں سے کوئی قوم اس نظریے سے باخبر تھی۔ فرمایا ابھی تقریباً 200 سال ہوئے کہ ارضیات اور فلکیات کے ماہرین طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سارے سیارے، چاہے اس میں سورج ہو، ستارے ہوں یا زمین ہو، چاند ہو، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے اور پھر ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ یہی بات قرآن نے آج سے 1444 سال پہلے بلا خوف و تردید اس بات کو بیان فرما دیا۔ تو اسے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا معجزے کا نام اگر نہیں دیا جا سکتا تو پھر کیا دیا جا سکتا ہے؟ دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمائی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو کہ ایک امی کی زبان سے کروایا گیا، اور آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، چاہے حیوان ہو یا نباتات، درخت ہوں، پودے ہوں، سب کے سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن وہاں پانی نہیں ہے، اس لیے اس کی سطح پر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اور تیسری دلیل اللہ تبارک و تعالی نے یہ دی کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ کہ ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے، ان پہاڑوں کے بوجھ سے زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قرار پکڑے رکھے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطرابات کی زد میں رہتی، اور زمین کی تہ میں فرمایا کہ جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے گویا کہ زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے اور اس میں بھڑکنے والی آگ زندگی محال کر دیتی ہے۔ اور چوتھی دلیل پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ ہموار میدانوں کو چھوڑیں، پہاڑی سلسلوں کو دیکھ لیں کہ جو ملک در ملک پہاڑ جو ہے وہ پھیلے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے درمیان کشادہ وادیاں اور راستے رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنا سفر جو ہے وہ کرنے کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں دلیل یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا کہ اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند جو ہیں اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، نہ وہ آپس میں خلط ملط ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو یہ نظام عالم درم برم ہو جائے، اس کے اندر خلل واقع ہو جائے۔ تو کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا؟ کیا یہ تمہارے لات و منات اور حبل اور عزا یہ بت جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں یا رب العالمین؟ اور چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے یہ دی ہے کہ رات اور دن وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ رات اور دن
سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اور یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں، جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، انہیں یکے بعد دیگر آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور یہ کبھی رکتے بھی نہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، اور حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند اور ستارے اور افلاک کی حرکت کا نظریہ قرآن نے فرمایا اس وقت پیش کیا تھا جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر بھی بے خبر تھے۔ اس قرآنی نظریے کی جدید جو سائنسی علوم ہیں وہ تائید کر رہے ہیں، اور سائنسدانوں نے تو صدگاہوں اور جدید ترین مشینوں سے لیس لیبارٹریوں میں برسہ برس کی تحقیق کے بعد اس علمی حقیقت کو دریافت کیا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1444 سال پہلے وہ نبی امی جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے پاس وحی کے سوا کون سا ایسا راستہ تھا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے پوری دنیا کو، آسمانوں کی اور زمین کی اور دنیا کے اس سارے نظام کی خبریں دیں؟ کیا نبی امی کے مبارک زبان سے ان حقائق کا بیان ہونا اس کی صداقت کی دلیل نہیں؟ یقیناً ہے، مگر اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے فرمایا کہ آنکھوں سے تعصب اور عناد کی پٹی کا اتارنا ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔